आस्तर चौथा बाब। जब मर्दकी को वो सब जो कहा गया था मालूम हुआ तो मर्दकी ने अपने कपड़े फाड़े और टाट पहने और सर पर राख डालकर शहर के बीच में चला गया और बुलंद और पुरदर्द आवाज से चिल्लाने लगा। और वो बादशाह के फाटक के सामने भी आया, क्योंकि टाट पहने कोई बादशाह के फाटक के अंदर जाने ना पाता था। और हर सूबे में जहाँ कहीं बादशाह का हुक्म और फरमान पहुंचा, यहूदियों के दरमियान बड़ा मातम और रोज़ा और गिरियाजारी और नोहा शुरू हो गया और बतेरे टाट पहने राख में पड़ गए। और आस्तर की सहेलियों और उसके ख्वाजा सराओं ने आकर उसे खबर दी। तब मलिका बहुत गमगीन हुई और उसने कपड़े भेजे कि मर्दकी को पहनाएं और टाट उस पर से उतार लें, पर उसने उनको ना लिया। तब आस्तर ने बादशाह के ख्वाजा सराओं में से हताक को, जिसे उसने आस्तर के पास हाजिर रहने को मुकर्रर किया था, बुलवाया और उससे ताकीद की कि मर्दकी के पास जाकर दरियाफ्त करे कि ये क्या बात है और किस सबब से है। सो हताक निकलकर शहर के चौक में जो बादशाह के फाटक के सामने था, मर्दकी के पास गया। तब मर्दकी ने अपनी पूरी सरगुज़िश्त और रुपए की वो ठीक रकम उसे बताई जिससे हामान ने यहूदियों को हलाक करने के लिए बादशाह के खजानों में दाखिल करने का वादा किया था। और उस फरमान की तहरीर की एक नकल भी जो उनको हलाक करने के लिए सोसन में दी गई थी, उसे दी, ताकि उसे आस्तर को दिखाए और बताए और उसे ताकीद करे कि बादशाह के हुजूर जाकर उससे मिन्नत करे और उसके हुजूर अपनी कौम के लिए दरख्वास्त करे। चुनाचे हताक ने आकर आस्तर को मर्दकी की बातें कह सुनाई। तब आस्तर हताक से बात करने लगी और उसे मर्दकी के लिए ये पैगाम दिया कि बादशाह के सब मुलाजिम और बादशाही सूबों के सब लोग जानते हैं कि जो कोई मर्द हो या औरत बेबुलाए बादशाह की बारगाह अंदरूनी में जाए, उसके लिए बस एक ही कानून है कि वो मारा जाए, सिवा उसके जिसके लिए बादशाह सोने का आसा उठाए ताकि वो जीता रहे। लेकिन 30 दिन हुए कि मैं बादशाह के हुजूर नहीं बुलाई गई। उन्होंने मर्दकी से आस्तर की बातें कही। तब मर्दकी ने उनसे कहा कि आस्तर के पास ये जवाब ले जाएं कि तू अपने दिल में ये ना समझ कि सब यहूदियों में से तू बादशाह के महल में बची रहेगी, क्योंकि अगर तू इस वक्त खामोशी इख्तियार करे तो खलासी और निजात यहूदियों के लिए किसी और जगह से आएगी, पर तू अपने बाप के खानदान समेत हलाक हो जाएगी। और क्या जाने कि तू ऐसे ही वक्त के लिए सल्तनत को पहुंची है। तब आस्तर ने उनको मर्दकी के पास ये जवाब ले जाने का हुक्म दिया कि जा और सोसन में जितने यहूदी मौजूद हैं उनको इकट्ठा कर और तुम मेरे लिए रोज़ा रखो और 3 रोज़ तक दिन और रात ना कुछ खाओ ना पियो। मैं भी और मेरी सहेलियां इसी तरह से रोज़ा रखेंगी और ऐसे ही मैं बादशाह के हुजूर जाऊंगी जो आइन के खिलाफ है, और अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। चुनाचे मर्दकी रवाना हुआ और आस्तर के हुक्म के मुताबिक सब कुछ किया। आस्तर 5वां बाब। और तीसरे दिन ऐसा हुआ कि आस्तर शाहाना लिबास पहनकर शाही महल की बारगाह अंदरूनी में शाही महल के सामने खड़ी हो गई। और बादशाह अपने शाही महल में अपने तख्ते सल्तनत पर कसर के मुकाबिल के दरवाजे पर बैठा था। और ऐसा हुआ कि जब बादशाह ने आस्तर मलिका को बारगाह में खड़ी देखा तो वो उसकी नज़र में मकबूल ठहरी और बादशाह ने वो सुनहला आसा जो उसके हाथ में था आस्तर की तरफ बढ़ाया। सो आस्तर ने नज़दीक जाकर आसा की नोक को छुआ। तब बादशाह ने उससे कहा, आस्तर मलिका, तू क्या चाहती है और किस चीज़ की दरख्वास्त करती है? आधी सल्तनत तक वो तुझे बख्शी जाएगी। आस्तर ने अर्ज़ की, अगर बादशाह को मंजूर हो तो बादशाह उस जश्न में जो मैंने उसके लिए तैयार किया है हामान को साथ लेकर आज तशरीफ़ लाई। बादशाह ने फरमाया कि हामान को जल्द लाओ ताकि आस्तर के कहे कि मुआफ़िक किया जाए। सो बादशाह और हामान उस जश्न में आए जिसकी तैयारी आस्तर ने की थी।
اور بادشاہ نے جشن میں مے نوشی کے وقت آستر سے پوچھا کہ تیرا کیا سوال ہے، وہ منظور ہوگا، تیری کیا درخواست ہے، آدھی سلطنت تک وہ پوری کی جائے گی۔ آستر نے جواب دیا، میرا سوال اور میری درخواست یہ ہے، اگر میں بادشاہ کی نظر میں مقبول ہوں اور بادشاہ کو منظور ہو کہ میرا سوال قبول اور میری درخواست پوری کرے، تو بادشاہ اور حامان میرے جشن میں جو میں ان کے لیے تیار کروں گی آئیں، اور کل جیسا بادشاہ نے ارشاد کیا ہے میں کروں گی۔ اس دن حامان شادمان اور خوش ہو کر نکلا، پر جب حامان نے بادشاہ کے پھاٹک پر مردکی کو دیکھا کہ اس کے لیے نہ کھڑا ہوا نہ ہٹا، تو حامان مردکی کے خلاف غصے سے بھر گیا۔ تو بھی حامان اپنے آپ کو ضبط کر کے گھر گیا اور لوگ بھیج کر اپنے دوستوں کو اور اپنی بیوی زرش کو بلوایا، اور حامان ان کے آگے اپنی شان و شوکت اور فرزندوں کی کثرت کا قصہ کہنے لگا، اور کس طرح بادشاہ نے اس کی ترقی کی اور اس کو عمرہ اور بادشاہی ملازموں سے زیادہ سرفراز کیا۔ حامان نے یہ بھی کہا، دیکھو آستر ملکہ نے سوا میرے کسی کو بادشاہ کے ساتھ اپنے جشن میں جو اس نے تیار کیا تھا آنے نہ دیا، اور کل کے لیے بھی اس نے بادشاہ کے ساتھ مجھے دعوت دی ہے۔ تو بھی جب تک مردکی یہودی مجھے بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا دکھائی دیتا ہے، ان باتوں سے مجھے کچھ حاصل نہیں۔ تب اس کی بیوی زرش اور اس کے سب دوستوں نے اس سے کہا کہ 50 ہاتھ اونچی سولی بنائی جائے، اور کل بادشاہ سے عرض کر کہ مردکی اس پر چڑھایا جائے، تب خوشی خوشی بادشاہ کے ساتھ جشن میں جانا۔ یہ بات حامان کو پسند آئی اور اس نے ایک سولی بنوائی۔ آستر چھٹا باب۔ اس رات بادشاہ کو نیند نہ آئی، تو اس نے تواریخ کی کتابوں کے لانے کا حکم دیا، اور وہ بادشاہ کے حضور پڑھی گئیں، اور یہ لکھا ملا کہ مردکی نے دربانوں میں سے بادشاہ کے 2 خواجہ سراؤں بگتانا اور ترش کی مخبری کی تھی، جو اکسویریس بادشاہ پر ہاتھ چلانا چاہتے تھے۔ بادشاہ نے کہا، اس کے لیے مردکی کی کیا عزت و حرمت کی گئی ہے؟ بادشاہ کے ملازموں نے جو اس کی خدمت کرتے تھے کہا کہ اس کے لیے کچھ نہیں کیا گیا، اور بادشاہ نے پوچھا کہ بارگاہ میں کون حاضر ہے؟ ادھر حامان شاہی محل کی بیرونی بارگاہ میں آیا ہوا تھا کہ مردکی کو اس سولی پر چڑھانے کے لیے جو اس نے اس کے لیے تیار کی تھی بادشاہ سے عرض کرے۔ سو بادشاہ کے ملازموں نے اس سے کہا، حضور بارگاہ میں حامان کھڑا ہے۔ بادشاہ نے فرمایا، اسے اندر آنے دو۔ سو حامان اندر آیا، اور بادشاہ نے اس سے کہا، جس کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس شخص سے کیا کیا جائے؟ حامان نے اپنے دل میں کہا کہ مجھ سے زیادہ بادشاہ کس کی تعظیم کرنا چاہتا ہوگا؟ سو حامان نے بادشاہ سے کہا کہ اس شخص کے لیے جس کی تعظیم بادشاہ کو منظور ہو، شاہانہ لباس جسے بادشاہ پہنتا ہے، اور وہ گھوڑا جو بادشاہ کی سواری کا ہے، اور شاہی تاج جو اس کے سر پہ رکھا جاتا ہے لایا جائے، اور وہ لباس اور وہ گھوڑا بادشاہ کے سب سے عالی نسب عمراء میں سے ایک کے ہاتھ میں سپرد ہوں، تاکہ اس لباس سے اس شخص کو ملبس کریں جس کی تعظیم بادشاہ کو منظور ہے، اور اسے اس گھوڑے پر سوار کر کے شہر کے شاہراہ عام میں پھرائیں، اور اس کے آگے آگے منادی کرائیں کہ جس شخص کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا۔ تب بادشاہ نے حامان سے کہا، جلدی کر اور اپنے کہے کے مطابق وہ لباس اور گھوڑا لے، اور مردکی یہودی سے جو بادشاہ کے پھاٹک پر بیٹھا ہے ایسا ہی کر، جو کچھ تو نے کہا ہے اس میں کچھ بھی کمی نہ ہونے پائے۔ سو حامان نے وہ لباس اور گھوڑا لیا اور مردکی کو ملبس کر کے گھوڑے پر سوار شہر کے شاہراہ عام میں پھر آیا، اور اس کے آگے آگے منادی کرتا گیا کہ جس شخص کی تعظیم بادشاہ کرنا چاہتا ہے اس سے ایسا ہی کیا جائے گا۔ اور مردکی تو پھر بادشاہ کے پھاٹک پر لوٹ آیا، پر حامان آزردہ اور سر ڈھانکے ہوئے جلدی جلدی اپنے گھر گیا، اور حامان نے اپنی بیوی زرش اور اپنے سب دوستوں کو ایک ایک بات
جو اس پر گزری تھی بتائی۔ تب اس کے دانش مندوں اور اس کی بیوی زرش نے اس سے کہا، اگر مرد کی جس کے آگے تو پست ہونے لگا ہے یہودی نسل میں سے ہے تو اس پر غالب نہ ہوگا بلکہ اس کے آگے ضرور پست ہوتا جائے گا۔ وہ اس سے ابھی باتیں کر ہی رہے تھے کہ بادشاہ کے خواجہ سرا آ گئے اور حامان کو اس جشن میں لے جانے کی جلدی کی جسے آستر نے تیار کیا تھا۔ آستر 7واں باب۔ سو بادشاہ اور حامان آئے کہ آستر ملکہ کے ساتھ کھائیں پیئیں، اور بادشاہ نے دوسرے دن ضیافت پر مے نوشی کے وقت آستر سے پھر پوچھا، آستر ملکہ تیرا کیا سوال ہے؟ وہ منظور ہوگا، اور تیری کیا درخواست ہے؟ آدھی سلطنت تک وہ پوری کی جائے گی۔ آستر ملکہ نے جواب دیا، اے بادشاہ، اگر میں تیری نظر میں مقبول ہوں اور بادشاہ کو منظور ہو تو میرے سوال پر میری جان بخشی ہو اور میری درخواست پر میری قوم مجھے ملے، کیونکہ میں اور میرے لوگ ہلاک اور قتل کیے جانے اور نیست و نابود ہونے کو بیچ دیے گئے ہیں۔ اگر ہم لوگ غلام اور لونڈیاں بننے کے لیے بیچ ڈالے جاتے تو میں چپ رہتی، اگرچہ اس دشمن کو بادشاہ کے نقصان کا معاوضہ دینے کا مقدور نہ ہوتا۔ تب اکسویریس بادشاہ نے آستر ملکہ سے کہا، وہ کون ہے اور کہاں ہے جس نے اپنے دل میں ایسا خیال کرنے کی جرت کی؟ آستر نے کہا، وہ مخالف اور وہ دشمن یہی خبیث حامان ہے۔ تب حامان بادشاہ اور ملکہ کے حضور ہراسان ہوا، اور بادشاہ غضبناک ہو کر مے نوشی سے اٹھا اور محل کے باغ میں چلا گیا۔ اور حامان آستر ملکہ سے اپنی جان بخشی کی درخواست کرنے کو اٹھ کھڑا ہوا، کیونکہ اس نے دیکھا کہ بادشاہ نے میرے خلاف بدی کی ٹھان لی ہے۔ اور بادشاہ محل کے باغ سے لوٹ کر مے نوشی کی جگہ آیا، اور حامان اس تخت کے اوپر جس پر آستر بیٹھی تھی پڑا تھا۔ تب بادشاہ نے کہا، کیا یہ گھر ہی میں میرے سامنے ملکہ پر جبر کرنا چاہتا ہے؟ اس بات کا بادشاہ کے منہ سے نکلنا تھا کہ انہوں نے حامان کا منہ ڈھانک دیا۔ پھر ان خواجہ سراؤں میں سے جو خدمت کرتے تھے، ایک خواجہ سرا خربونہ نے عرض کی کہ حضور، اس کے علاوہ حامان کے گھر میں وہ 50 ہاتھ اونچی سولی کھڑی ہے جس کو حامان نے مردکی کے لیے تیار کیا، جس نے بادشاہ کے فائدے کی بات بتائی۔ بادشاہ نے فرمایا کہ اسے اس پر ٹانگ دو۔ سو انہوں نے حامان کو اسی سولی پر جو اس نے مردکی کے لیے تیار کی تھی ٹانگ دیا۔ تب بادشاہ کا غصہ ٹھنڈا ہوا